تو جب آپ اس کی سطح سے نیچے اتریں گے تو اس کی کشش آپ کو 1,77,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کھینچے گی۔ 156 کلومیٹر نیچے اترنے کے بعد، جو کہ آپ چند سیکنڈ ہی میں اتر جائیں گے، آپ کو گلیلیو کی برابری کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ 1995 میں امریکی مشن میں شامل گلیلیو پروب بھی یہاں تک آ چکا ہے۔ یہ 1 گھنٹے تک جوپیٹر کے ایٹماسفیئر سے معلومات بھیجتا رہا، لیکن پھر اسے گرم اور سخت جوپیٹر نے نگل لیا اور لامتناہی گیسوں میں کہیں چھپا لیا۔ ہاں، مگر آپ ابھی اور نیچے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو صرف امیجن ہی کر رہے ہیں نا۔ تو ابھی مزید رفتار میں گرتے گرتے تقریباً 12 گھنٹوں میں آپ 4000 کلومیٹر نیچے جا پہنچیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کا دباؤ اور گرمی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ جوپیٹر کے اس مقام پر معلوم کائنات کی سب سے زیادہ سخت دھات میلٹنگ پوائنٹ کے اعتبار سے ٹنگسٹن بھی یہاں پگھل جائے۔ لیکن رکیے نہیں، ابھی اور نیچے جائیے، کیونکہ آپ تو فرض ہی کر رہے ہیں نا، اور ابھی تو آپ آدھے بھی نہیں۔ 21,000 کلومیٹر نیچے وہ جگہ ہے جہاں کا درجہ حرارت سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم ہے، لیکن یہاں بھی نہیں رکنا اور نہ ہی جوپیٹر کی کشش آپ کو رکنے دے گی۔ اور نیچے جائیے، کچھ ہی دیر بعد آپ جوپیٹر میں ایک ایسی جگہ پہنچیں گے جسے آپ حد کہہ لیں۔ یہ آپ کے جوپیٹر میں گرنے کی آخری لمٹ ہے۔ ابھی جوپیٹر کا مرکز نہیں آیا، لیکن آپ کو کشش کے پیچیدہ اصولوں کی وجہ سے ایک باؤنس بیک ملے گا۔ آپ اوپر کو اٹھیں گے، لیکن کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر جوپیٹر کے مرکز کی کشش آپ کو نیچے کھینچ لے گی، لیکن چند کلومیٹر بعد پھر باؤنس بیک ملے گا۔ آپ اوپر کو اٹھیں گے، یعنی جوپیٹر آپ سے باسکٹ بال کی طرح سلوک کرے گا یا پھر اسکواش کی گیند کی طرح، کچھ بھی ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ آپ کبھی اس کے مرکز تک اس طرح تو نہیں پہنچ سکیں گے، اور سچ بتائیں تو اب آپ باہر بھی نہیں آ سکتے۔ لیکن آپ آ جائیے، کیونکہ آپ تو تصور ہی کر رہے تھے نا، جسٹ امیجننگ، سو جسٹ اسٹاپ امیجننگ اور جوپیٹر کی سطح پر واپس ابھریے، کیونکہ آپ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، اور اب دیکھو سنو جانو کے اصول پر دیکھنے کے بعد کچھ سنیے بھی۔ یہاں جوپیٹر کی آواز ہے۔ اگر آپ 3 سے 4,000 کلومیٹر دور سے جوپیٹر کی آواز سنیں تو آپ کی سماعتوں سے کچھ اس طرح کی آوازیں ٹکرائیں گی۔ دیکھنے اور سننے کے بعد اب جانیے کہ مشتری کے بادلوں سے باہر یہ رہا ہمارا تمہارا اسپیس کرافٹ جیونو، وہی جو مشتری کو بادلوں کے باہر کھڑا ہو کر اندر سے دیکھنے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ایک لمحہ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جیونو ہی کے کیمرے کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اسے جوپیٹر کیسا دکھائی دیتا ہے، ایک آربیٹر اسپیس کرافٹ تجربات کیسے کرتا ہے۔ قریب، بہت قریب، اور پھر دور، اور پھر بہت ہی دور، اور بھی فاصلے پر، اتنے فاصلے پر کہ آپ کو بھی لگے گا کہ اب شاید جیونو دوبارہ جوپیٹر کے پاس کبھی نہ جا سکے گا، مگر پھر خلا میں ایک دھبا بڑا ہونے لگتا ہے۔ یہ جوپیٹر ہی ہونا چاہیے۔ جوپیٹر قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور جوپیٹر ایک پتھر کی طرح اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیتا ہے، جیسے بہت زور سے لگے گا، لیکن جیونو اس سے ٹکرانے کے بجائے اس کے گرد ایک دائرہ بناتا ہوا اس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ جیونو پر نصب سینسرز، آلات اور کیمرے اپنا اپنا کام لمحوں میں کرتے جاتے ہیں اور تمام معلومات جمع کر لیتے ہیں۔ یوں دائروں کے سفر میں زیادہ سے زیادہ معلومات ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے نیچے ناسا کے اس اسٹیشن میں بھیجتا رہتا ہے۔ سچ بتائیں تو جیونو زیادہ وقت جوپیٹر سے دور ہی رہتا ہے، کیونکہ سیارے مشتری کی کشش ہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ اسے تجربات کے لیے بہت کم وقت کے لیے اپنے قریب آنے دیتا ہے۔ بہت ظالم ہے جوپیٹر۔ 2020 کی نیو ایئر نائٹ تک جیونو اپنے محبوب سیارے جوپیٹر کے گرد 250 ملین مائلز کے دائروں کا سفر مکمل کر چکا تھا۔ اس کا مشن آخری مراحل میں ہے، پھر اسے کسی وقت اسی سیارے کے انتہائی گرم اور نامعلوم گہرائیوں تک ڈوبے بادلوں میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، لیکن ہماری کیوریوسٹی، ہمارے تجسس کا سفر ختم نہیں ہوگا۔